بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عجیب قصہ ان دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کے بارے میں ہے جنہیں ایک حسین و جمیل عورت زہرہ نے اپنے حسن و جمال کے جال میں پھنسا لیا۔ دونوں فرشتے گمراہ ہو گئے، انہوں نے شراب پی، بدکاری کی اور ایک قتل بھی کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ زمین پر لوگ کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، حرام خوری، چوری، زنا اور شراب پینا ان کا شغل بن گیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، تو نافرمان انسانوں کو کیوں چھوڑ دیتا ہے، ان کو ڈھیل کیوں دیتا ہے، حالانکہ یہ خون ریزیاں کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اگر ہم زمین پر ہوتے تو کبھی گناہ نہ کرتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چونکہ زمین والوں سے غیب میں ہوں، پردے میں ہوں، اس وجہ سے ان کو میرا خوف کم ہے، اور تم سب فرشتے چونکہ مجھے دیکھتے ہو اس لیے تم مجھ سے ڈرتے ہو، میری اطاعت کرتے ہو، میری عبادت کرتے ہو۔ مزید یہ کہ انسانوں کو غصے اور نفسانی خواہشات کی جو کمزوریاں دی گئی ہیں، اگر وہ تمہیں دے دی جائیں تو تم بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فرشتے اس جواب سے پوری طرح مطمئن نہ ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہم زمین پر انسانوں کی طرح رہیں گے تو ہم گناہوں کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ فرشتوں میں سے دو اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چن کر انہیں غصے اور نفسانی خواہشات کی کمزوریاں دے دی جائیں اور زمین پر اتار دیا جائے تاکہ فرشتوں کی پارسائی کے دعوے کا امتحان ہو جائے۔ اس طرح سے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو غصے اور نفسانی خواہشات کی کمزوریاں دے دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے، شراب نہیں پئیں گے، زنا نہیں کریں گے اور قتل نہیں کریں گے۔ دونوں فرشتوں کو زمین پر بابل شہر میں اتار دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں میں انصاف کیا کرو اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے سے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں ایک لمبے عرصے تک ایسے ہی آسمان پر آتے جاتے رہے۔ اتنے دنوں میں ان کے عدل و انصاف کی بہت مشہوری ہو گئی۔ فیصلے کے لیے بہت سارے مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ بابل شہر کے اکثر لوگ ان سے جادو سیکھنے بھی آتے تھے۔ یہ لوگوں کو خوب خبردار کر دیتے کہ جادو بڑا گناہ ہے اور جادو سیکھ کر تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ جو لوگ پھر بھی اصرار کرتے یہ انہیں جادو سکھا دیتے۔ اس جادو سے زیادہ تر میاں بیوی میں جدائی کروانے کا کام لیا جاتا تھا تاکہ بعد میں دوسرے کی عورت پر قبضہ کیا جا سکے۔ جب شام ہوتی یہ دونوں فرشتے اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے جاتے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت ان سے ملنے آئی۔ اس کا نام زہرہ تھا اور وہ فارس کی رہنے والی تھی۔ اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں فرشتے اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ زہرہ نے کہا کہ میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور۔ اس اختلاف کے ہوتے ہوئے میں تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکتی۔ نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر ہو گئی تو مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو تم میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کر دو، پھر میں تمہاری اور تم میرے ہو جاؤ گے۔ دونوں فرشتوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو زہرہ وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑے ہی دنوں میں ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہلا بھیجا کہ ضرور آؤ، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ یہ دونوں یعنی ہاروت اور ماروت اس کے گھر پہنچ گئے۔ زہرہ نے اپنے آپ کو خوب سجا رکھا تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ میری 4 باتوں میں سے کوئی سی بھی ایک بات مان لو گے تو میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں گی۔ یا تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، یا پھر میرے بت کو سجدہ کر دیں، یا میرے شوہر کو قتل کر دیں، یا پھر شراب پی لیں۔ دونوں فرشتوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی میں سے ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ بت کو سجدہ کرنا شرک ہے اور قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے،
لہٰذا چونکہ شراب پینا بڑا گناہ نہیں ہے اس لیے شراب پی لیتے ہیں۔ زہرہ نے انہیں شراب پیش کی اور وہ پی گئے۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے تو زہرہ نے سب سے پہلے ان سے اپنے بت کو سجدہ کروایا، پھر ان دونوں کی بری خواہش کو پورا کیا۔ پھر انہیں اندیشہ ہوا کہ اس کا شوہر لوگوں کو ہمارے گناہ کے بارے میں بتائے گا، لہٰذا اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ زہرہ نے ان سے اسم اعظم بھی پوچھ لیا اور اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کر دیا اور اس کی شکل زہرہ ستارے جیسی ہو گئی۔ جب ان دونوں فرشتوں کا نشہ اترا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ بڑے گناہوں کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے آسمان کی طرف چڑھنے کا ارادہ کیا تو وہ اوپر نہ جا سکے کیونکہ وہ اسم اعظم بھول چکے تھے۔ وہ اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھے۔ اس وقت آسمانوں پر فرشتوں نے ان کے کرتوت دیکھ کر بڑا تعجب کیا۔ پس فرشتوں کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ غیب میں ہے، انسان اسے دیکھ نہیں سکتے، اس لیے انسانوں کو اللہ کا خوف اور ہیبت کم ہوتی ہے، لہٰذا وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تمام فرشتوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور زمین والوں پر لعن طعن کرنے کی بجائے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ ہاروت اور ماروت دونوں فرشتے اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت دنوں کے بعد حکم الہی آیا کہ آپ ان دونوں کو اختیار دیجیے کہ یہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا پھر آخرت کا عذاب قبول کر لیں۔ دونوں فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، دنیا کا عذاب فانی اور باقی نہ رہنے والا ہے، اور آخرت کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے، لہٰذا ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں قیامت تک الٹا لٹکا دیں۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں، اور فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں، سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ تفسیر نعیمی میں درج ہے کہ یہ قصہ سنن بیہقی، مسند امام احمد اور دیگر کتب احادیث میں صحیح اسناد کے ساتھ مروی ہے، اور بعض لوگوں نے ہاروت اور ماروت کو اس حالت میں دیکھا بھی ہے۔ مسند حاکم اور سنن بیہقی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد میرے پاس دومات الجندل کی ایک عورت آئی جو کہ حضور علیہ السلام سے ملنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ سرکار کی تو وفات ہو چکی ہے، تم مجھ سے کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کی سختیوں سے تنگ آ گئی تو میں نے ایک عورت سے اپنی مصیبت بیان کی۔ اس عورت نے مجھے ایک کتے پر سوار کر کے آن کی آن میں بابل پہنچا دیا۔ میں نے ہاروت اور ماروت کو ایک کنویں میں لٹکا دیکھا تو ان سے جادو سیکھنا چاہا۔ انہوں نے بہت سمجھایا کہ یہ کفر ہے، نہ سیکھو، مگر میں نہ مانی۔ آخر کار انہوں نے مجھے ایک تنور کا بتایا اور کہا کہ اس تنور میں پیشاب کر کے آ۔ میں نے جب اس میں پیشاب کیا تو دیکھا کہ ایک نورانی وجود میرے بدن سے نکلا اور آسمان کی طرف اڑ کر غائب ہو گیا۔ میں نے ہاروت اور ماروت سے آ کر یہ ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے چھن چکا، اب جا، تو جادو میں خوب ماہر ہو گئی ہو۔ تب سے میں فن جادو میں بہت استاد ہوں۔ گندم کا دانہ زمین میں دبا کر اس کو حکم دیتی ہوں تو وہ اگ جاتا ہے اور فوراً اس میں سٹا لگ جاتا ہے، پھر فوراً خشک ہو جاتا ہے اور میرے کہنے پر فوراً آٹا بن کر اس سے روٹی بن جاتی ہے، مگر میں اپنے دل میں ایمان کے چلے جانے پر شرمندہ ہوں۔ میں پوچھنے آئی تھی کہ کیا اب بھی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کہ تم حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام سے ملو۔ وہ عورت صحابہ اکرام کی خدمت میں حاضر ہوئی، کسی نے اس کے ایمان کی امید نہ دلائی۔ ہاں، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ ہوں تو ان کی خدمت کر،
ان کی دعا سے تیرا ایمان واپس ہوگا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہاروت اور ماروت ابھی تک بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور جو وہاں تک پہنچ جائے اسے جادو سکھاتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت کے اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی شخص اپنے زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت پر بھروسہ نہ کرے۔ معصوم فرشتے بھی غصے اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور اس کا فضل طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔